کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی بھی شخص کے برا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے. ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ حرام ہے کیا؟ مال، عزت و آبرو اور خون حرام ہے. وہ اس کے مال کو، اس کی عزت و آبرو کو، اس کے خون کو لوٹ نہیں سکتا، نقصان نہیں پہنچا سکتا. اور کسی بھی شخص کے برا ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے. اس حدیث مبارکہ کو آپ جتنی بار سنیں گے، جتنی بار سمجھیں گے، لگے گا اس کا مصداق بالکل آج کے دور میں اور آپ ہے. ہمارے ہاں خاص تو خاص عام شخص بھی اپنے سامنے کئی لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے، اور ہم لوگوں کی مال، عزت و آبرو کی حفاظت کا ذہن ہی نہیں رکھتے. یہی وجہ ہے کہ جہاں موقع ملتا ہے ہم ہاتھ صاف کر لیتے ہیں. شرعی نقطہ نگاہ سے بات سمجھ میں آ گئی کہ جب عزت اور آبرو اتنی اہم ہے تو افواہ پھیلانے کا تعلق کیا ہے؟ ہماری عزت اور آبرو سے ہے. اور جب یہ افواہیں معاشرے میں پھیلتی ہیں تو یقیناً فتنہ اور فساد کا سبب بنتی ہیں، جو ایک بدترین جرم ہے. اور خالی یہ جرم نہیں ہے، جب یہ افواہیں، یہ پروپیگنڈا معاشرے کے مختلف طبقات میں پھیلتا ہے تو یقین کریں یہ آپس میں نفرت کا سبب بنتا ہے، آپس کی عزت و آبرو پر حملہ کرنا سبب بنتا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ اس پروپیگنڈے کے سبب جس کے لیے کیا جاتا ہے دیگر لوگ اس کو حقیر سمجھتے ہیں، اور اس طرح لوگ ایک دوسرے کی عزت و آبرو پر کسی بھی حوالے سے حملہ آور ہو جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ شریعت نے ان جھوٹی خبروں، ان غلط باتوں، گمراہ کن نظریات، افواہوں سے نمٹنے کے لیے بہت سارے ہمیں طریقے بھی بیان کیے. جیسا کہ ہم سورہ حجرات میں دیکھتے ہیں کہ ہمیں تمام آداب بتا گئے معاشرتی، کہ ہمیں معاشرے میں کس طرح رہنا ہے لوگوں کے درمیان. اس کے علاوہ شرعی قوانین بھی ہیں، جیسے کہ آپ تہمت لگائیں تو آپ کو سزا ملے گی، تو اس طرح شرعی قوانین بھی ہمارے درمیان موجود ہیں. اس کا مطلب ہے شریعت ہر حال میں میری اور آپ کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت چاہتی ہے. خون ناحق بہنے سے قبل ہی جو پروپیگنڈا ہو، شریعت وہی لگام ڈال رہی ہے انسان کو کہ آپ کو کوئی افواہ نہیں پھیلانی جس کی نہ تصدیق ہو، نہ یقین ہو، نہ اصل ہو.